رحمته وبث بالسحور بياضان أرضه أفضل الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القلب الأكرم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الخلاف عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین، اہل ولایت و محبت اللہ تعالیٰ اب سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. ولایت امیر المومنین سے اوج پر پہنچتی ہے اور امیر المومنین کی اوج سے پہنچنے سے حضرت حجت تک پہنچتی ہے. کیونکہ ولایت کے اصلیت درجے ہیں سیڑھیوں کی طرح. جو انتہائی درجہ ہے ولایت کا، جو عالی ترین درجہ ہے ولایت کا، وہ امیر المومنین کے پاس ہے. شاہ ولایت ہے، شاہ ولایت یعنی کہ تمام ولیوں کے ولی ہیں. مثال اولیاء کو جمع کیا جائے تو ان سب کے ولی علی ہیں. اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو آپ کے ذہن میں یہ موجود ہے. کبھی آپ نے یہ خواہش نہیں کی علی کاش نبی ہوتے؟ کبھی خواہش آئی ہے آپ کے ذہن میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی نہیں. کبھی آپ کو یہ شوق نہیں ہوا علی کاش رسول ہوتے؟ کیا وجہ اس کی؟ کیونکہ علی کا مقام ولایت کی وجہ سے اتنا بلند ہے کہ نبوت محتاج نہیں ہے. یعنی آپ کے ذہن میں واقعہ کبھی نہیں، کسی شیعہ کے ذہن میں دور دور تک افق میں بھی موجود نہیں ہے کہ وہ کبھی کاش کا لفظ لگائے یا سوچے کہ علی کاش نبی ہوتے یا رسول ہوتے. کیونکہ رسول اللہ نے علی کی شان ہی اتنی بیان کر دی ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ لفظوں کو سوچے، ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں اسے ریئلٹی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں حقیقت. اور بڑے بڑے لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے ذہنوں کے لیے نبوت کے شوق ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور ہوتا. اس کے مسئلے کو حل کر دوں ذرا میں تھوڑا سا، گھبرائیے گا نہیں. بلند آواز میں درود پڑھے حجت کی اور اپنی صلاح کی. بہت آسان کروں گا. قرآن میں اردو میں اگر لفظ لگائے نا، اگر تو قرآن میں 4 لفظ عربی میں اگر کے معنی میں استعمال ہو. لو، ان، اذا، سمجھیں گے؟ اور ایک اور یہ 4 لفظ اگر کے معنی میں استعمال ہے. یعنی اگر لفظ کو عربی میں لکھیں تو ان چاروں میں سے ایک ہوگا. صحیح ہے؟
ہر ایک کا، کیونکہ عربی زبان میں طاقت بہت ہے. ایک اگر ایسا ہوتا ہے کہ جس کا مگر ہونے والا ہوتا ہے، ایک اگر ہوتا ہے جس کا مگر حتمی ہوتا ہے، اور ایک اگر ہوتا ہے جس کا مگر ہوتا ہی نہیں. تین قسم کا میں گنوا دیا. آیت پیش کر رہا ہوں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر کوئی اور خدا ہوتا. توجہ ہے نا، یہ بھی اگر ہے نا، لو والا اگر ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا لفسدتا، کائنات فساد میں چلی جاتی. یعنی نہ کوئی خدا ہو سکتا ہے، کائنات بھی فساد میں رہی گئی ہے. یعنی کائنات باقی ہے نا، تو لہذا ہو ہی نہیں سکتا. یہ لو کا اگر کا ترجمہ کہ اس کا مگر ہو ہی نہیں سکتا. یہی جو حدیث اول تو ضعیف ہے، اول تو اس کے اندر طاقت بھی موجود نہیں. اگر کوئی پھر بھی اٹھا کے لے آئے تو اس کو ٹوٹی ٹانگیں لگا کے حدیث کو کہ لو کانا بعدی نبی فلان، تو سمجھ رہے نا. ایسا ہی ہے. یہ لو سیم کہیں کہ وہی لو ہے جو خدا کے لیے آیا ہے. وہاں بھی لو ہے تو دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی لو ہے. عربی میں توجہ نہیں کرتے یہ لوگ. لو آتا ہی وہاں ہے کہ جس کا مگر وجود میں نہ آنا ہو. لہذا لفظ بھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ نہ کر دی گئی ہے. یعنی کہ ایک ایسا اگر ہے کہ جس کا مگر نہیں ہے. ذہن میں رکھیں. اور دوسرا اگر کیا ہے، اذا طلعت الشمس، کہ اگر سورج ہو تو آپ کیا دن حتمی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر سورج ہو سکتا ہے دن ہو سکتا ہے دن نہ ہو. یہ نہیں آپ کہہ سکتے. کہہ سکتے دن ہر صورت میں ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اگر تم اہل بیت کی اتباع کرو گے تو حتماً صراط مستقیم پہ جائے گا. وہاں یہ استعمال کیا ہے. تھوڑی سی آواز نہیں کرتے. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ ولایت امیر المومنین عالی ترین ولایت ہے. اس کی ولایت کا کام کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. کام کیا ہے؟ آپ آیت الکرسی، ایک تو میں نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آیت الکرسی کو ضرور تلاوت کیجیے ہر صورت میں، ہر دن، اٹھنے کے ٹائم، سونے کے ٹائم. آپ کو مجھے علم نہیں ہے، میری مائیں بہنیں خاص طور پہ، کیونکہ فوری طور پہ کہتے ہیں تمہیں جادو ہو گیا، تمہیں سحر ہو گیا. میں نے فضل فروشی نہ ہو جائے، مارکیٹنگ کوئی تصور نہ کرے. میں نے جن وغیرہ کے سارے عمل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ میرا موضوع ہی عرفان ہے، مسٹیسزم ہے. تو اس میں سارے مسائل کو میں جانتا ہوں. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. میں اتنا جانتا ہوں کہ جن کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، جن کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ علی والے کی طرف دیکھ بھی سکے. کنیز فاطمہ زہرا کو تنگ کر سکے. نہیں ہے طاقت اس میں، وردہ طاقت نہیں ہے اس میں. وہ ڈرتا ہے. ہم کمزور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. جب بھی میری ماں بہن کو کسی کو مشکل آئے، بڑے خلوص سے نیت سے کہ یا علی تیری کنیز ہو. کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی، دم رکھوانے کی، فلاں کرنے کی، یہ کرنے کی. شفا اللہ دیتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ تو ایک ضروری امر ہے، وہ عقل شعور کہتا ہے. یہ جو اس طرف آپ جاتے ہیں، اس سے بہتر میں آپ کو بتا دوں گا ان 2-4 دنوں میں کیا نسخے عرض کر دوں گا، جس میں سے ایک نسخہ یہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے اس کے ارد ہماری ولایت کا حصار ہو جاتا ہے. کوئی شے اسے قریب نہیں جا سکتا. آیت
الکرسی پڑھیں. اس کو ذرا صحیح کریں, اس کا کیا پرابلم آ رہا ہے؟ یہ آواز بند کر دیتا ہے ایک دم سے. اگر ہو سکے تو بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت. آیت الکرسی آپ نے صبح پڑھنی ہے. سفر مطلب موٹر سائیکل پہ آپ جاتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو معمول بنا دیں کہ میں نے موٹر سائیکل کو چلانا شروع نہیں کرنا جب تک کہ آیت الکرسی اور آل محمد پر درود پورا نہ ہو. یہ معمول بنا دیں. بچے, بزرگ, بوڑھے, میری مائیں بہنیں جب اٹھیں کچن میں جائیں چولہا روشن کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں. ان کی غذا میں برکت, تمام شیطان ختم ہو جائے گا. میں آخری 2 آیتوں سے اقتباس کر رہا ہوں, میرے موضوع کے مطابق ہے. اللہ ولی الذین, موضوع ولایت ہے نا آیت الکرسی کی یہ, کیونکہ ہمارے اہل سنت بھائی علی العظیم تک پڑھتے ہیں اور ہم آگے 2 آیتیں 3 آیتیں اضافہ کرتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے مومنوں کا. اللہ کس کا ولی ہے؟ مومن کا. یہاں کی بات یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کا کمال, قرآن کو حل کرنے کا بھی طریقہ عرض کر دوں. قرآن کا ہر لفظ پچھلے لفظ کی خود تفسیر کرتا ہے. یہ کلیہ دے رہا ہوں کہ ہر لفظ پچھلے لفظ کی تشریح کرتا ہے, معنی کرتا ہے, تفسیر کرتا ہے. البتہ یہ سب زبانوں میں ہے لیکن قرآن میں بہت زیادہ ہے. قرآن میں کمال پہ ہے یہ چیز کہ مثلا اللہ ہو کیا اللہ ہو ولی, اللہ ولی ہے, سرپرست ہے, حاکم ہے, اولا ہے, مولا ہے. لہذا اللہ ولی الذین, کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا. یعنی مومنوں نے تشریح کی ولی کی, ولی نے تشریح کی اللہ کی. سمجھ گئے یہ نہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا کرتا کیا ہے پھر اگر ولی ہے تو کام کیا ہے اس کا؟ یخرجونہم, ان کو نکالتا ہے من الظلمات, اندھیروں سے, گھپ اندھیروں سے, ظلمتوں سے. یخرجونہم من الظلمات, لے کے کہاں جاتا ہے؟ حجت کے پاس. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایک نور ہے, ظلمات زیادہ ہے. ظلمات کیا ہے؟ زیادہ ہے. نور کیا ہے؟ ایک ہے. اسی لیے اہل بیت نے فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, نور من نور اللہ. میں اپنی ماں بہنوں کو یقین کروانا چاہتا ہوں اس آیت سے, اپنے بزرگوں کو, اپنے بچوں کو, جوانوں کو. اللہ ولی الذین آمنوا, اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں نکال دے گا. تمہیں جنوں میں نہیں رہنے دے گا, تمہیں سحر میں نہیں رہنے دے گا, تمہیں جادو میں مبتلا نہیں رہنے دے گا. ہو سکتا ہے جادو ہو سکتا ہے, وہ ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا, لیکن یخرجونہم من الظلمات, اللہ نے نکالنا ہے کیونکہ ولایت کا کام ہی یہ ہے, ولایت کا عمل ہی یہ ہے کہ ظلمات سے نکالنا. جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کیونکہ سب سے بڑا ولی ہے, اللہ مستقل ولی ہے, جب اللہ کہتا ہے میں جو ہوں وہ لوگوں کو, مومنوں کو جو ہے وہ ظلمات اندھیروں سے نکالتا ہوں, تو جو رسول اللہ, اللہ پھر اعلان کرتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے, اور علی بھی ولی ہے. لہذا جو اللہ کا کام ہے وہی رسول کا کام ہے, وہی علی ولی کا کام ہے. اللہ کا کیا کام ہے کہ مومنوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے. کیسے نکالتا ہے؟ فرماتا ہے ان الحسین مصباح الہدی.
ان الحسین مصباح الہدی. کہاں یہ فرمایا ہے؟ روایت پوری آپ نے کبھی سنی ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پوری پڑھوں آج آپ کی خدمت میں. بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت. ابی بن کعب ایک صحابی رسول ہے. ان کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ تحقیق پوری نہیں ہے، تو ہم بہت محتاط طریقے سے چلتے ہیں کہ جس کے بارے میں تحقیق ہو جائے کہ یہ علی والا ہے تو ان کی پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو جائے کہ دشمن زہرا ہے، پوری دنیا زور لگا لے ہمارے اوپر کوئی بہار نہیں ہو سکتا، حالات کیسے بھی آ جائیں، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. ہمارا ایک معیار ہے، ہم حق رکھتے ہیں کہ معیار رکھیں، کوئی کسی کا جبر نہیں ہو سکتا ہمارے اوپر. ہاں ان کے بارے میں کیونکہ تحقیق پوری نہیں ہوئی، جنگ صفین میں یہ لڑے تھے، یہ نہیں پتا تھا یہ ادھر سے لڑے تھے یا ادھر سے لڑے تھے. سمجھ گئے یا نہیں؟ 3 قبریں اکٹھی بنی ہوئی ہیں. جب آپ شام اللہ جو نہیں گئے ان کو لے جائے، جو گئے ہمیں دوبارہ لے جائے. ایک شہر ہے رقہ، جسے آپ اردو میں رقہ کہتے ہیں، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ رقہ. رقہ جنگ صفین ہوئی تھی، میدان صفین ہے ادھر، وہاں پہ 3 قبریں بنی ہوئی ہیں. ایک قبر ہے حضرت عمار یاسر علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بڑا فرمایا صاحب. مولا علی نے جب بھی کلام کرنی ہوتی تھی جنگ میں تو عمار کو کہتے تھے جاؤ میری طرف سے بیان ہو جاؤ. 85 سال کی عمر تھی جب جنگ صفین میں مولا علی کے رکاب میں شہید ہوئے ہیں. وہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں، تقتلک فئۃ باغیہ، فئۃ باغیہ، کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اب مرزا محمد علی کی زبان سے ہم نے بڑی سنی ہوگی، یہ وہی عمار ہے. ان کی ایک قبر ہے وہاں پہ. دوسری قبر ہے اس ہستی کی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے، انہوں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا تو رسول نے دور سے کہا تھا مجھے کرن سے خوشبو آ رہی ہے جنت کی، اویس کرنی. یہ دوسری ہستی ہے، یہ بھی مولا علی کے رکاب میں شہید ہوئے ہیں جنگ صفین میں، وہاں ان کی بھی قبر ہے. اور تیسری قبر ابی بن کعب کی ہے. انہوں نے ان کو محفوظ کر دیا سائڈ پہ اور لکھ دیا کہ خاموشی سے گزر جائیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اور ان پہ صلوات و سلام پڑے اہل بیت کے صدقے میں. یہ طریقہ ہے. ابی بن کعب تشریف فرما ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، دوسرے اصحاب تشریف فرما ہے. یہ جو لفظ لکھا ہے یا ابا عبداللہ، یہ کب پہلی دفعہ بولا گیا تھا؟ اس کی راز بھی آپ کو اسی حدیث میں کھلے گا. کنیت ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی، ابا عبداللہ یا ابو عبداللہ. ابا ابو ایک ہی بات ہے، صرف پیچھے اعراب کے اعتبار سے لفظ آتا ہے. کہا کہ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے. امام حسین علیہ السلام چھوٹا سا سن ہے، تشریف لا رہے ہیں. جب تشریف لائے ہیں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اصحاب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اصحاب کو بھی اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ ادب تھا، یہ مقام تھا. یہ جب کھڑے ہوئے، کیونکہ رسول اللہ بتاتے تھے عملی طور پر کہ آج اگر میں کھڑا ہو رہا ہوں ان کے لیے، کل یہ آئے تو تم بھی کھڑے ہو جانا، ایسا نہیں کہ تم بیٹھے رہنا، یہ امام ہے. لہذا جب آئے تو رسول اللہ نے جملہ فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ، مرحبا بک یا ابا عبداللہ. پہلی دفعہ یہ لقب رسول اللہ نے کہا ہے. جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، زیارت عاشورہ کا پہلا جملہ جو ہے یہ رسول اللہ نے بولا ہوا ہے. مرحبا بک، خوش آمدید اے ابا عبداللہ. پھر اگلا جملہ فرماتے ہیں یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین. جب یہ جملہ بولا تو ابی بن کعب، اللہ جانے اب کیا ان کا مقصد تھا، خدا ہی جانتا ہے، میں حاشیہ نہیں لگا سکتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ
کیف یکون احد غیرک زین السماوات والارض، کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ زمینوں اور آسمانوں کی کوئی دوسرا کیسے زینت ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ سوال کیا تو رسول اللہ نے جو جواب دیا وہ اپنی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق نبی بنا کے بھیجا ہے، ان الحسین اعرف نہیں اعرف من الارض فی السماء، کہ الحسین دنیا سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے۔ دنیا سے زیادہ دنیا سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے۔ انہ لمکتوب علی ساق العرش، رسول فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے داہنے ستون پر لکھا ہوا ہے۔ جو بات رسول نے قسم کھائی، قسم کھا کے کہا کہ دنیا سے زیادہ، زمین سے زیادہ آسمان پہ معروف ہے حسین، مشہور ہے حسین، با عزت ہے حسین، با شرف ہے حسین، امام ہے حسین، آسمان پہ زیادہ ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ ریفرنس مانگنے آتی ہے کہاں لکھا ہوا ہے، تو رسول نے ریفرنس دیا ہے امت کو کہ یہ نہ سمجھنا تم ڈھونڈتے پھرو ادھر ادھر، نہیں، یہ عرش کی دائیں جانب ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ پوری حدیث آپ کی خدمت میں آتی ہے۔ یہ جو ہے اللہ صلی اللہ اچھا ذرا ذوق تھوڑا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ کسی ڈرائنگ روم میں جاتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں تو مختلف کتے، مختلف پوسٹر، مختلف تصاویر لگی ہوتی ہیں، تو وہ چائے لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ تصاویر دیکھتے رہتے ہیں، سارے دیواروں پہ ہر جگہ پہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو اس سے اندازہ نہ کہ شاہ رخ کی تصویریں ہوں یا مثلا اس طرح کے افراد کی یا کتوں کی یا بلیوں کی، یا اسی طرح یہ مومن کے گھر میں نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھ۔ اب تو بلی پالنے کا بڑا شوق ہے، ہماری بیٹیوں کو اچھی لگتی ہے، لیکن بلی میں تحقیق ایسی بیماری موجود ہے اس کی کھال میں کہ جو بیماری جلد کی بیماریوں کو پرموٹ کرتی ہے، اور یہ بھی نہ کوئی کہے کہ مجھے تو نہیں ابھی تک لگی، آپ کو نہیں لگے گی، اپنی نسل میں چلی جائے گی، یہ یاد رکھیں، کیونکہ شوق بہت ہو رہا ہے۔ ہاں ان چیزوں کو رکھنا ہے، رکھنے میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن گھر سے باہر رکھیں۔ بہت سارے گھروں میں کچن میں بھی بلی آ رہی ہے، بیڈ پہ بھی بلی بیٹھ رہی ہے، مصلے پہ بھی بلی آ رہی ہے، تو اسی لیے آپ وہ روایت کر کے تو پھر وہی بن جائے، سمجھ رہے؟ لہذا اپنے موضوع پہ واپس آتا، آپ جب دیکھتے ہیں تصویروں کو ڈرائنگ روم میں تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس شخص کے ذوق کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس ذوق کا مالک ہے، کیا دینی ذوق ہے اس کا، کیا علمی ذوق ہے اس کا، کیا یہ سینری پسند کرتا ہے، پہاڑ پسند کرتا ہے، صحرا پسند کرتا ہے، نوجوان گاڑیوں کی تصویر لگاتے ہیں، جہازوں کی تصویریں لگاتے ہیں، اپنے اپنے جو پرسنالٹی جن کی ہوتی ہیں کھلاڑیوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ رہنے والے کا ذوق کیا ہے۔ اب آج عرش الہی پہ اللہ نے جو عرش پہ پوسٹر لگایا ہوا ہے اس میں حسین کو کہا ہے کہ یہ مصباح الہدی ہے، وہ سفینۃ النجات ہے، یہی ذوق الہی ہے۔ یہی ذوق الہی ہے۔ یہ عرش پہ جب کوئی جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہاں پہ حسین کا پرچار ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں وہ واپس اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔
کہ اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور مومنوں کو وہ کہاں سے لے آتا ہے؟ ظلمت سے باہر نکال دیتا ہے۔ آپ ایک ذہن میں رکھیں، قرآن میں کیا ایک راستہ صحیح ہے، باقی راستے کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ یہ نہیں کہا صراط ہے مستقیم ہے، بہت سارے سیدھے راستے ہیں، نہ کہا ہے ایک راستہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، پورا دماغ میں دور پڑے بارے دیگر دور پڑے لہذا ہمیں ایک صراط مستقیم، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اس وقت دنیا میں ظلمتیں چھائی ہوئی، ساری جگہ پر ظلمت نظر آ گئی۔ جہاں حجت کا وجود نہیں وہاں ظلمت ہے۔ جس دل میں جتنا حجت کی احترام اور عقیدہ موجود نہیں اتنی ظلمت ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، ہماری زندگیوں میں دیکھیں اپنی اپنی کہ ہماری زندگیوں میں کتنا حجت کا وجود ہے۔ وجود سے مراد جسم نہیں ہے، وجود سے مراد ہستی ہے۔ ہم کتنا سوچتے ہیں حجت کو، کتنا اپناتے ہیں حجت کی سیرت کو، کتنا لحاظ رکھتے ہیں حضرت حجت کا، کتنا یاد کرتے ہیں حضرت حجت کو، کتنا یاد کرتے ہیں، اتنا نور ہے، اور کتنا یاد نہیں کرتے اتنی ظلمت ہے، اتنی ظلمت ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے، نور کی طرف آنے کے لیے، جو کہ اللہ انجام دے رہا ہے، اللہ نے کر دیا۔ اللہ کیسے انجام دے رہا ہے؟ سورہ الانسان میں ہے، انا ہدیناہ السبیل، کہ اللہ نے ہدایت کر دی ہے، کرنی نہیں۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، اس نے انسان کو ہدایت کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ چاہے وہ ان کے دروازے پہ آ کے شاکر بن جائے، دروازہ کھلا ہوا ہے ہمیشہ، چاہے ان کے دروازے سے ہٹ کے کافر بن جائے۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ اب کوئی ہدایت نہیں آنے والی نہیں ہے، ہدایت موجود ہے حجت کے وجود اقدس میں، تمام کمالات موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اب یہاں پہ لفظ دوسرا آ رہا ہے، اور جو کافر ہیں اولیاء الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہے؟ طاغی ہے، باغی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نور سے ان کو ظلمات میں لے کے جاتے ہیں، یعنی بالکل برعکس کام ہے، اینٹی کام کر رہے ہیں۔ آج یہ جو آپ بہت سارے نوجوانوں سے عرض کروں گا، اپنی بہن بیٹیوں سے عرض کروں گا، یہ سافٹ ویئر جو آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کلک کرتے ہیں پیسے ملتے ہیں، یہ جو آپ گیمز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں گیم کھیلنے سے پیسے ملتے ہیں، یہ سیم اولیاء کفار ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، آپ کو آپ کے امام سے نکال کے اپنے طرف لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو سائٹ بنے ہوئے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ جوانوں کو نورانیت چھین رہے ہیں، ان کو ظلمت میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ مردوں کا خاص مسئلہ ہے یہ، اور پیسے کے لیے ہر کوئی اپنی ویڈیو ڈال رہا ہے، ہر کوئی اپنے، خدا کی قسم رزاق وہ ذات ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑے عرصے کے بعد یہ سارا نظام ڈیمیج ہو جائے گا، خود ہی وہ کر دیں گے۔ اس کی مثال یوں دے رہا ہوں، کرونا آیا تھا، اپنی انت بچا کے کہاں گیا؟ اب کرونا ختم ہو گیا، اب نہیں کسی کو کرونا ہوگا، کدھر گیا؟ نام ہی نہیں ہے اس کا، ذکر ہی نہیں ہے اس کا۔ کیا بالکل ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شے اتنی شدت سے آئے، ہزاروں لوگوں کا مار مور کے چلی جائے؟
گواہوں پر بات کر دے اور اس کے بعد وہ غائب ایسا ہو کے پتہ ہی نہیں، اور پھر کہا جائے کہ 4 سال بعد دوبارہ آئے۔ لہذا میں ان کے پیچھے زیادہ بولنا نہیں چاہتا، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے یہ فیصلے ہیں۔ ایک کتاب میں آپ کو معرفی کر رہا ہوں جو دبئی ایئرپورٹ سے ملتی ہے، ویسے اس میں بین ہے دنیا میں، بعض ایئرپورٹ سے مل جاتی ہے۔ Whose rule on the world؟ کہ کون دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، دنیا کی اقتصاد کس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا تعلیم کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سیاست کس کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری ان کے ہاتھ میں۔ آپ کا پیسہ بینکوں میں ہے، بینکوں کا نظام یہودیوں سے ہے، لیکن مجبوری ہے، میں فتوے نہیں دے رہا، میں صرف آپ کو روشنائی دکھا رہا ہوں۔ آپ کا تعلیم کا نظام، آپ کہتے ہیں پاکستانی ٹیکس بورڈ کو خراب کیا گیا، اتنا ناقص اور ذلیل کر کے، رسوا کر کے، اتنا بوکس بنایا گیا کہ طالب علم اسٹوڈنٹ اس معیار کا نہیں بن سکتا، اپنا نقص ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کیمبرج میں چلے جاؤ، آکسفورڈ میں چلے جاؤ، خدا سسٹم لے جاؤ، امریکن سسٹم لے لو۔ یہ آپ کو کہا جاتا ہے، پہلے ایک چیز کو دبایا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ وہی ملک تھا، خدا کی قسم، عرب شہزادے یہاں آ کے پڑھتے تھے، ایرانی یہاں آ کے پڑھتے تھے، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے گورے یہاں آ کے پڑھتے تھے، پی ایچ ڈی کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ آج آپ 25-25 لاکھ فیس جمع کروا کے اپنے بچوں کو آسٹریلیا اور انگلینڈ بھیجتے ہیں؟ کتنی کاریں پڑھ گئی، کیا انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا عزیزان مسلم، کیا طریقہ ہے اہل بیت کا علم کا، تعلیم کا؟ توجہ رکھیے گا، اہل بیت فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، سیروا فی الارض، سیر کرو، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ للمکذبین۔ ہم ہر بات کو عقیدے میں، عقیدہ ہے ہمارا، ہم زیادہ اس کو قرآن کو کیا کہتے ہیں، قرآن اتنا وسیع ہے، ہم اپنے ذہن کی اتنی سی ڈبی میں اسے بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد منہ اس سے اور چھوٹا ہوتا ہے، الفاظ ہوتے نہیں جو ذہن میں ہوتا ہے اور چھوٹا کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ مومن اور نوجوان یہی سمجھتے ہیں 1400 سال پہلے کتاب نازل ہوئی تھی، اس کے اندر نماز روزہ لکھا ہوا ہے، باقی کوئی نہیں، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش مختار کا علم اس میں موجود ہے، خوش ہوتا تھا۔ اور یہ سازش ہوئی کہ اہل بیت کو ہٹایا گیا، ان کو جو ہے حکومت نہ دی گئی، ان کو سائڈ پہ کیا گیا، ان کا استحصال کیا گیا، اسی لیے کہ قرآن کے جوہر اگر کھل کے سامنے آ سکتے تھے تو وہ محمد و آل محمد کے ذریعے آ سکتے تھے۔ ان کو بولنے نہیں دیا گیا، ان کی حدیثوں کو کنڈم کیا گیا، ان کو پہلے بٹھائے گئے، ان کو زندانوں میں۔ کیا وجہ ہے، کیا بگاڑا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کا؟ کیا وہ جلسہ کر رہے تھے، کوئی جلوس نکال رہے تھے، کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، کوئی فتویٰ دے رہے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ 14 سال ایک زندان میں مرحوم رکھتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پتا تھا قرآن اصل میں یہاں سے پتہ چلے گا، حدیث رسول یہاں سے پتہ چلے گی، دین یہاں سے پتہ چلے گا۔ ہم جیلی دین لے کے آئے ہوئے ہیں، بنی امیہ کا، اب بنی عباس کا، یہ جیلی دین میں لوگوں کو ہم نے کیپچر کیا ہوا ہے، ہیک کیا ہوا ہے، ان کے دماغوں کو پکڑا ہوا ہے، ان کو کہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ بڑی نارمل سی چیز ہے، ہر ایک نے کرنا ہے، کرنا کرے، نہیں کرنا نہ کرے، اس کو سلا ملے گا۔ معاشرے میں زندگی گزارنے کا آئیڈیل نظام اہل بیت کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں، آئیڈیل نظام کسی کے پاس نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ طاغوت کیا کر رہے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ آپ یاد رکھ لیں، آپ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں جو آپ کے امام سے دور کرے گا۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، ہم کوئی فالتو لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں، ہمارے دل میں اللہ نے عظیم ترین نعمت جو اللہ کے نزدیک ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں دین کو بھی مکمل کر رہا ہوں، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بھی دے رہا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا،
یہ نعمت سے بڑی اللہ کے اللہ اکبر، اکبر کے نزدیک سب سے اکبر نعمت ولایت ہے۔ یہ نعمت آپ کو ہمیں مل چکی ہے، ہم کیوں جو ہے وہ اس کو ضائع کریں؟ مثال عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتے ہیں مولا میں فقیر ہوں، مومن تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، ظاہری طور پر کوئی شے موجود نہیں ہے، تو میں غریب ہوں بہت۔ مولا نے کہا نہیں تو بہت امیر ہے، تو بہت امیر، امیر نہیں ہے بہت امیر ہے، تو مولا کا قول تو نہیں رد ہو سکتا۔ کہا مولا میں نے سمجھا نہیں، میں تو فاقے سے آ رہا ہوں، بچے بھی فاقے سے ہیں، تو کیسے میں امیر ہوں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں ہماری بلا ہے، تمہیں 1,00,000 دینار اگر دیا جائے چھوڑ سکتے ہو؟ 1,00,000 دینار سے کیا مراد ہے؟ آج کا دینار نہیں ہے، 1,00,000 سونے کا سکہ، 1,00,000 سونے کا سکہ، کلوں میں سونا بنتا ہے، کروڑوں میں، دیا جائے تو چھوڑ دو؟ کہا 2، کہا نہیں، کہا 10، کہا نہیں، تو کہا یہی تو ہمارا تھا تمہارا۔ فاقہ تو مریض بھی کر لیتا ہے، شوگر ہے میٹھا نہیں کھاتا، میں پیٹ خراب ہے زیادہ غذا نہیں کھاتا، یا خود روزہ بھی رکھ لیتا ہے، مستحبی روزہ بھی رکھ لیتا ہے، واجبی روزہ۔ مولانا نے فرمایا یہ فاقے غربت کی علامت نہ سمجھنا، یہ فاقے غربت کی علامت نہ سمجھنا، غربت وہ ہے کہ جب ہماری بلا نہ ہو کسی کے لیے، لہذا تمہارے پاس قیمتی ترین چیز موجود ہے۔ میں بھی یہی ایک نوجوانوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، آپ کے دل میں قیمتی ترین چیز موجود ہے، وہ محبت اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت ہے، اس کا سودا کبھی غلام سے نہ کرنا، کیونکہ رزق اہل بیت سے دور ہے ہمیشہ۔ لہذا آج کا پیغام آپ کو پہنچ گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آج کا پیغام آپ کو پہنچ گیا کہ کسی بیٹی نے کوئی ایسا سائٹ، ایسا پروگرام، ایسی گیم وزٹ نہیں کرنی، کسی نے، بچے نے، جوان نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو حجت سے دور کر دے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہی وہ دن ہے، اگر کسی سے غلطی ہو چکی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ محرم موجود ہے، صف اعضاء پہ آپ کہیں نہ کہیں ضرور جا رہے ہیں، مجالس میں جا رہے ہیں، جلوس میں جا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کہ مولا مجھے پتہ نہیں چلا، ہوا و ہوس غالب آ گئی تھی، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، مجھے آپ بچا لیں، مجھے آپ بچا لیں۔ خدا کی قسم بچیوں کی حفاظت ہو جائے گی، بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ اس سے جو رزق بھی آپ کو ملے گا یہ حرام رزق ہوگا۔ اور حسین ابن علی حرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک جملہ ادب کا دے کے اس کے بعد ذکر مصائب، جب آخری خطبہ دیا نا غریب زہرا نے کربلا میں، سب مارے گئے ہوئے تھے، حسین خیام سے رخصت ہو کے آ چکے تھے، مولا نے آتے ہی ان ملعونوں کو خطبہ دیا ہے، یہ خطبہ موجود ہے کتابوں کے اندر۔ تو اس وقت مولا کی وعظ و نصیحت سننے کے اوپر انہوں نے کوئی اثر کرتے، کوئی ان کے اوپر کوئی بس تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی، انہوں نے طبل بجانے شروع کیے، شور کرنا شروع کیا، سیٹیاں بجانی شروع کی اور باجے بجانے شروع کیے۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا حسین جلدی کرو، ہمیں یہ وعظ و نصیحت نہ کرو، اس کو ختم کرو۔ تو اس وقت جو ہے حسین نے ایک جملہ
جملہ فرمایا تھا، یہ جملہ پردے باندھ لے، ہم آپ نے سنا ہوا پہلے، مولا فرماتے ہیں ان کے پیٹ میں حرام اتنا چلا گیا ہے، اتنا